خداوند یسوع کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو پاسٹر شہزاد جان کا سلام پہنچے۔ خداوند میں آپ تمام کی سلامتی ہو۔ میں آج شائن سٹار ٹی وی پر آپ کو خدا کے کلام کی بہت ساری ایسی باتیں جو سادہ الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کرسمس کے موقع پر ایک سادہ سا میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاؤں، میں شائن سٹار ٹی وی کا اور اس کی پوری ٹیم کا، اور بالخصوص جو فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں شائن سٹار ٹی وی کے پاسٹر عاشم منشا کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اس خوشی کے موقع پر، جس میں جو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے، یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے توسط سے میں آپ تک چند ایک خوشی کی اور باتیں آپ تک پہنچاؤں جس سے آپ تقویت اور قوت پائیں۔ میں پوری ٹیم کا اور اپنے پیارے بھائی عاشر منشا کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے آقا کا، اپنے یسوع کا، جو انسان بن کر اس دنیا میں آئے دنیا کی نجات کے لیے اور دنیا کی مخلصی کے لیے۔ وہ انسان بن کر دنیا میں اور انسان کو اور پوری دنیا کو نجات بخشی۔ اس اعلیٰ نام کا جس نام کو ہم لیے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ نام یسوع ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے ہو وہ یسوع کے نام سے کرو۔ اس یسوع نام سے ہم آغاز کرتے ہیں آج کے کلام کا۔ ایڈوانس میں آپ کو تمام دیکھنے والوں کو بڑا دن مبارک کہتا ہوں، اور چند ایک جو باتیں ہیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم خدا کے کلام میں سے لوکا اس کے 2 باب اور اس کی 8 آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ آپ نے خدا کے کلام میں سے بہت سارے خدام سے کرسمس کے حوالے سے بہت سارے پیغامات سنے ہوں گے، اور ہر سال آپ سنتے ہوں گے۔ خدا کے بہت سارے عظیم خادم جب آپ کو خدا کا کلام سناتے ہیں تو آپ برکت پا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ایک ادنا سا خادم آج اس کلام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں صرف اس بات کو آپ تک پہنچاؤں گا جہاں لکھا ہے کہ فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ میں آج جو آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہے، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اس پہ آپ تک خدا کا کلام پہنچاؤں گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اور وہ جو وقت تھا وہ رات کا تھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ چرواہے رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اسی طرح جب لکھا ہے کہ جب خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا تو وہ ڈر گئے، جس طرح خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے پاس وہ کشتی میں اس جھیل میں جاتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں کہ ڈرو مت، میں ہوں۔ اچانک اسی طرح جب آپ تنہا ہیں یا آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو اچانک کوئی آپ کو آواز دے یا آپ کے پاس کھڑا اچانک آ جائے اور کھڑا ہو جائے تو پھر آپ ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے
کام میں مگن تھے، جو ان کا کام تھا، جو ان کی مصروفیات تھی، جو ان کی رسپانسبلٹی تھی، وہ اس کو پوری کر رہے تھے، وہ اپنے دھیان و گیان میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا تو وہ ڈر گئے، اور خداوند کا جلال ان کے چوگے چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مگر فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہاں ایک لفظ ہے بڑی، اور پھر خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں، خوشی کی خبر دینے لگا ہوں، جو آج تک نہ تم نے سنی ہے، نہ پہلے تمہارے باپ دادا نے سنی ہے، لیکن آج میں تمہیں ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، ڈرو مت۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہ صرف تمہارے واسطے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے واسطے ہے۔ اور وہ خوشی کی بشارت کیا تھی؟ فرشتہ نے خداوند یسوع مسیح کے متعلق جو ہے، یسوع مسیح کے بارے میں ان کو خوشخبری دی کہ تمہارے باپ دادا اور تم اس وقت جس کا انتظار کر رہے ہو، جس طرح انہوں نے گناہ میں زندگی بسر کی ہے، انہوں نے ابھی تک یہ خبر نہیں سنی۔ تمہارے باپ دادا زمین پر قائم نہ رہے، لیکن میں تمہیں خوشی کی بشارت دینا چاہتا ہوں۔ وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کو یسوع کے بارے میں خوشخبری دی جا رہی تھی، اور خوشی کی خبر ان کو دی جا رہی تھی جو زمین پر قائم تھے، جو زندہ تھے، جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو دنیا میں جو مردہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خوشی کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص مر جائے تو آپ ان سے، اس مرے ہوئے شخص سے باتیں کرتے رہے، کیا وہ سنتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مردہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ ان کو جتنی مرضی جو ہے وہ خوشی کی خبر دیتے رہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور وہ اسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں لکھا ہے اگر کوئی گناہ گار 100 برس کا ہو جائے تو وہ ملعون ہے، اگر کوئی شخص 80 برس کا ہے، 90 کا ہے، اور اپنی زندگی گناہ میں گزار رہا ہے تو وہ مردہ ہے۔ اسے آپ کیا خوشخبری دیں گے؟ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو زندہ لوگ ہیں، اور زندہ لوگ ہی خوشخبری کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لکھا کہ وہ ڈر گئے، اور خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ ڈرو مت، میں آج تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ دیکھو آج ایک ایسی ہستی اس دنیا میں آنے والی ہے جس کا نام یسوع ہے، جس کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ خوشی کی بشارت بائبل مقدس میں ہر سال ہم کرسمس جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، اپنے گھروں میں جو ہے وہ بڑے بڑے اچھے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، چرچز میں اپنا کیک کی وہ رسم کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اسے، کلیسیا میں اسے تقسیم کرتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی آپ کو بڑا دن مبارک ہو، بڑا دن مبارک ہو، ان کو ہم خوشی کی بشارت دیتے ہیں، خوشی کی خبر دیتے ہیں۔ لیکن مردہ لوگ جن کو آپ بڑا دن مبارک کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ بڑا دن ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، جو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں۔ آج میں 2-4 ایگزامپل آپ کو دوں گا۔ بڑا دن ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو کرسمس کو ایک عام دن سمجھ کے مناتے ہیں، ان کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ بائبل مقدس میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب ایسے لوگ جو کرسمس کے موقع پر ایسی چیزوں کا استعمال کر کے اور
اپنے اس ارد گرد کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس بڑے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی جو ایریا ہے وہاں پر جو ہے وہ اس ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کرسمس ہے یا بڑا دن ہے؟ کرائسٹ ماس کا مطلب ہوتا ہے، کرائسٹ کا مطلب مسیح، اور ماس کا مطلب ہے مسیح کے لیے سب ایک جگہ پر جمع ہونا اور اس کی پرستش کرنا، اس کے نام سے جمع ہونا۔ جب ہم یسوع کے نام سے جمع ہو رہے ہیں تو کیا یسوع کے نام سے، کیا یسوع کے تعلیم یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے لوگ جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، جن سے لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، جن سے لوگوں میں افراتفری پیدا ہوتی ہے؟ تو میرا ان نوجوانوں کو بھی پیغام ہے کہ میرے عزیز نوجوان بھائیوں، کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی ایسی چیز کا استعمال کریں جو آپ کے پورے باڈی کے نظام کو منتشر کرتی ہے، جو آپ کے بلڈ کے نظام کو تیز کر دیتی ہے، اور پھر آپ جو ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو برباد کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ خدا کے کلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں، اپنے گھروں کے ماحول کو جو ہے وہ تباہ کریں۔ آج بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا دن کس کے لیے ہے؟ بڑا دن اس کے لیے ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جس کی زندگی میں یسوع مسیح آ جاتے ہیں، جس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح پیدا ہو جاتے ہیں۔ بڑا دن ان کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو 2 سے 3 لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا دن ان کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف ایک دن سمجھ کے اس بڑے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ہر روز ایک بڑا دن ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے، بڑا دن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کے لیے تھا جو سب کچھ رکھتے ہوئے بے چین تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، وہ تندرست بھی تھا، اس کو لوگ جو ہیں وہ جانتے بھی ہیں، وہ اپنے ریاست میں جانا پہچانا شخص تھا، لیکن اگر نہیں تھا تو اس کی زندگی میں یسوع نہیں تھا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی دولت اور شہرت آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ کے پاس خدا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس یسوع نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا رہ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ہر سال کرسمس کو سیلیبریٹ کر لیں، بڑا دن آپ بنا لیں، لیکن بڑا دن اس وقت تک آپ کی زندگی میں بڑا دن نہیں ہے جب تک یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا رہ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑا دن میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ زکئی کے لیے تھا۔ لکھا ہے کہ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں پاتا، لیکن اس کی کوشش جو ہے وہ جاری رہی ہے۔ آج اس کی زندگی میں ایک بڑا دن آنے والا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بڑا دن کن لوگوں کے لیے ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کوشش سے جب وہ اس درخت پر چڑھ کر یسوع کو دیکھتا تو یسوع نے کہا، زکئی نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خوشی سے نیچے اتر آیا، کیونکہ اس کو آج اس بات کا احساس تھا کہ آج میری زندگی میں بڑا دن آئے گا، اور وہ خوشی سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر لے گیا۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیے، یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کیا کہا آپ سب جانتے ہیں۔ یسوع نے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ میرا یسوع اس دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ آپ کو نجات دے، لیکن نجات ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں یسوع موجود ہے، جن کے گھروں میں یسوع موجود ہے۔ آپ اس چیز پر بلیو کریں گے، میری بات کو مانیں گے کہ آپ میں سے ارد گرد کے بہت سارے لوگ جو سالوں سال بھی جو ہے وہ چرچ کا رخ نہیں کرتے، وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے،
آپ نے بہت دفعہ ان کو کلام سنایا ہوگا کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے تب وہ تیرے روٹی اور پانی پہ برکت دے گا، وہ تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا۔ شاید اس بات کو لوگ مانتے نہیں، شاید وہ برکت لینا نہیں چاہتے، شاید وہ گناہ کی زنجیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، شاید وہ بیماریوں سے رہائی پانا نہیں چاہتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع جس کی زندگی میں بڑا دن اس کے لیے ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج زکئی کی زندگی میں بڑا دن تھا کیونکہ یسوع اس کی زندگی میں آ چکا تھا، اور جب یسوع اس کے گھر میں گیا ہے تو اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ یسوع اس کے گھر میں جب گیا تو اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہے، توبہ کر لی، اس نے کہا میں نے کسی کا نہ حق لے لیا تو اس کو چوگنا ادا کروں گا۔ آج اس کی زندگی میں بڑا دن ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے۔ یسوع مسیح آپ کے گناہوں کے لیے اس دنیا میں آیا، اور جو اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں بڑا دن بھی اس شخص کے لیے ہے۔ یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ وہ دنیا میں اس لیے آیا انسان بن کر کے تاکہ لوگوں کے گناہوں کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے اپنا قیمتی خون دے کر ہمیں خرید لیا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ آپ بچ جائیں۔ کیا ہم ہر سال اسی طرح سے اپنے بڑا دن یا جسے ہم کرسمس کہتے ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے رہیں گے کہ خدا سے ہم دور رہیں، اور جس دن جو ہے وہ 25 دسمبر اس دن کو ہم سیلیبریٹ کریں، اس کے بعد پھر پرانی زندگی میں؟ یہ تو کوئی بڑے دن سیلیبریٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بڑا دن اس بادشاہ کے لیے ہے جس کا نام حزقیہ بادشاہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس یسایا نبی نے اس کو یہ پیغام دیا ہے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ کہتا ہے خداوند میں تیرا راست باز بندہ ہوں۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ خدا کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے ایمان سے لے لیتا ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرا خدا سب کچھ کرنے میں قادر اور قدرت والا خدا ہے، کیونکہ وہ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے حزقیہ بادشاہ کو جو ہے وہ اس کی عمر کو بڑھایا۔ بڑا دن اس کے لیے ہے جس کے بارے میں دوبارہ جب وہ خدا کی حضوری میں خاک ساری سے جھک جاتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر خدا یسایہ سے کلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ جا اور اس سے کہہ دے جا کے کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے اور میں نے تیرے دن جو ہے تیرے ایام کو بڑھا دیا ہے، میں نے بڑھا دیا ہے۔ 15 برس خدا نے اس کو اور دیے۔ یہ بڑا دن اس کے لیے ہے جس نے خدا کے سامنے اپنے خاکسار بن کر اس کے سامنے اپنا آپ انڈھیل دیا۔ لیکن اسی طرح اگر ہم حنانیہ اور سفیرہ کی طرح گناہ میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کی حضوری میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس سیلیبریشن کو غلط انداز میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ بڑا دن آپ کے لیے نہیں ہے۔ ذرا آج میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اس پیغام کو سنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہر روز بڑا دن ہو، خوشی کا دن ہو، تو پھر اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو آنے دیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ میدان میں اپنا کام کر رہے تھے، وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، مصروف تھے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں۔ خدا کا
کلام ہماری زندگی میں نہیں ہے، خدا یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، جب وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر آپ ہر سال جو ہے وہ بڑا دن مناتے رہیں اور وہ آپ کے لیے بڑا دن نہیں ہوگا۔ بڑا دن ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند یسوع مسیح کو جان لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسے آنے دیتے ہیں۔ بڑا دن یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ایسی چیزوں کا استعمال کر کے اس کو سیلیبریٹ کریں، ان چیزوں کو جو خدا پسند نہیں کرتا ان کو اپنی زندگی سے دور کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کرائسٹ ماس میں نے آپ کو بتایا، جس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح میں جمع ہونا، اور جب ہم خداوند کے نام سے جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ جگہ، وہ مقام، جس جگہ ہم کھڑے ہیں وہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ ایک عام شخص کے لیے ہم بڑا سنجیدہ ہوتے ہیں اور بڑے ہم کھڑے ہو کے اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید، اور بڑے بڑے اچھے انتظام کرتے ہیں۔ آپ تو اس ہستی کے لیے جمع ہو رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جن انسانوں کے لیے آپ کھڑے ہو کے ان کو ویلکم کرتے ہو، ان کو بھی دنیا میں لانے والا وہی بادشاہوں کا بادشاہ جس کا نام یسوع ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آئیے اس بادشاہ کی عید منانے کے لیے، اس کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے ہم خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں، اور ہر روز جو ہے وہ بڑا دن، ہر روز آپ کو محسوس ہو کہ آج ہر روز آپ کے لیے وہ بڑا دن ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ اس کلام کو سنیں گے تو پھر 2-3 میں نے جو اگزامپل دی ہیں جن لوگوں کے لیے بڑا دن تھا، ان کا اگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کلام کو سنتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اور ایسی حرکات و سکنات کو، ایسی مضر اشیاء کو جو آپ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں، ان سے باز آ کر پاکیزگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں، پھر آپ کا جو ہے وہ بڑا دن ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جو ہر دفعہ آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتے ہیں، نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے کی وہ ماحول کو کریٹ کرتے ہیں، خدا ان کو عقل اور ہدایت دے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آپ کو صحت اور تندرستی دے، اور آپ دوسروں کو بھی یہ پیغام دے کہ ہمیں اس دفعہ خدا کے اس نجات کے منصوبے کو کس طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری میں دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے تاننے اور بچھانے والے خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو انسان بن کر دنیا میں آیا اور پوری دنیا کو نجات بخش دی۔ ہم اس خوشخبری کے لیے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، جہاں ان چرواہوں کو فرشتوں نے دی کہ میں تجھے بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، میں تیرا خادم ہوتا ہوا پوری دنیا کے لیے اس خوشی کی بشارت کو پوری دنیا تک پہنچاتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کر کے اس دن کو پاکیزگی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ خدا اس کو سیلیبریٹ کر سکیں، اور جتنے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی خداوند اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، خدا ان کی حفاظت اور نگہبانی کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیرے جلالی اور مقدس
یسوع نام کے وسیلہ سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں، آمین۔